کو کھانا کھلانے میں کتنا ثواب ہوگا۔ چنانچہ جہاں قافلہ رک رہا ہے جناب حسین ابن علی کی طرف سے بکرے پہ بکرا کٹ رہا ہے، خوب بریانی پکی، خوب کھائے، پہنچے حج کیا۔ حج سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے سوچا مولا کی زیارت کر لے، مدینہ چلیں۔ لہذا ہمارے یہاں روایت ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، حج اسی وقت مکمل ہوگا جب امام کا دیدار ہو، امام سے ملاقات کیا جائے۔ لہذا ہمارے یہاں آج بھی جب حج پہ جاتے ہیں تو حج کے بعد مدینہ ضرور جاتے ہیں زیارت کے لیے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی، تاکہ ہمارا حج مکمل ہو جائے۔ جناب حسین ابن علی کا حج مکمل ہوا، انہوں نے کہا چلو اب یہاں آئیں تو مولا سے ملاقات بھی ہو جائے، چھٹے امام کا زمانہ تھا۔ جیسے ہی یہ مدینہ پہنچے، جیسے ہی امام کے بس میں داخل ہوئے، امام صادق کی نگاہ پڑی حسین ابن علی پہ، فرماتے اخ آئیے آئیے حسین ابن علی صاحب، ماشاءاللہ پورے راستے خوب بکرے کٹے۔ اب ویڈیو تو نہیں بنی تھی وہاں، لہجہ خالی یہی ہم بتا سکتے ہیں عبارت کے ذریعے، تصویر تو تھی نہیں کہ مولا اس جملے کے ذریعے حسین ابن علی کی تعریف کر رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں۔ بھائی اس سے تو کیا اندازہ، اب یا مولا تعریف کر رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں؟ تعریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسین ابن علی کا جواب جو فوراً دیا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ طنز کر رہے ہیں، امام کو یہ عمل ان کا اچھا نہیں لگا۔ حسین ابن علی نے صفائی کیا دی؟ واللہ ما اردت الا اللہ، مولا یہ پورے راستے جو بکرے کٹے ہیں میں نے کھلائے ہیں، تو یہ بکرے کھلانے سے ہمارا صرف اللہ مراد تھا، ہم نے نام و نمود و شہرت کے لیے نہیں کھلایا، ہم نے اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ لہٰذا یہ انہوں نے صفائی دی کہ ہم نے شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، واہ واہی کے لیے کھانا نہیں کھلایا تھا، ہم نے اللہ کی خاطر کھلایا تھا۔ ظاہر سی بات یہ صفائی دیا انہوں نے، ان کو صفائی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یا تو جناب حسین ابن علی جو صفائی میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کھلایا ہے، یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، یا سچ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بول نہیں سکتے اس لیے کہ امام جھوٹ بولیں گے تو امام ٹوک دیں گے، امام کو تو سب معلوم ہے نا، جھوٹ بول کے کہاں جائیں گے؟ مولت کہیں نہیں کہ تم ہم سے جھوٹ بولو گے، ہم کو سب پتہ۔ امام ہمارے دلوں کا راز جانتا ہے، امام سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، ان کا یہ اعتراض بتا رہا ہے، ان کی صفائی بتا رہی ہے، ما اردت الا اللہ، مولا میں نے اس عمل سے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، کھانا کھلایا ہے۔ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے جھوٹ ہوتا کہ امام ٹوک دیتے، اس کا مطلب امام کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ کھانا کھلانا بری چیز ہے، وہ بھی حاجیوں کو کھانا کھلانا بری چیز ہے۔ اگر بری چیز نہیں تو امام کو عمل کیوں پسند نہیں آیا؟ سوال غور فرما رہے ہیں یا نہیں حدیث پر؟ اگر یہ اچھی چیز ہے تو امام نے اعتراض کیوں کیا؟ وہ بھی حاجیوں کو کھانا کھلایا اور امام کو اعتراض ہوا اس پر۔ اسی چیز کو ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، چوک کہاں ہوئی ہے وہ امام متوجہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے مطلب جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے تم نے کھانا کھلایا، اللہ نے تم کو نوازا، لیکن تمہارے ساتھ جو 15-20 آدمی تھے سب تمہاری حیثیت کے مطابق برابر تو نہیں تھے، سب تمہارے جیسے پیسے والے تو نہیں تھے، کتنے اس میں ایسے ہوں گے جو بیچارے غریب رہے ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے سفر کیا ہے وہ خود جانتے ہیں، لیکن تم بکرے پہ بکرے بکرے پہ بکرے کھلا رہے ہو، ان کو احساس کمتری ہوئی ہوگی کہ ان کو اللہ نے دیا یہ کھلا رہے، بھائی ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کھلاتے۔ تمہارے اس عمل سے اتنے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوئے، اپنے اندر دل ہی دل میں انہوں نے اپنی کمتری کا احساس کیا، یہ عمل تمہارا اچھا نہیں ہے۔ کتنی بڑی باریکی ہے یہاں۔
تمہارا یہ عمل تمہارا اچھا عمل ہے، تمہاری نیت اچھی ہے، لیکن تمہارے ساتھ اتنے افراد جو ہیں جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھے، توہین اپنی محسوس کیے، یہ روز کھلانے میں ان کا کھا رہا ہوں، یہ مومن اپنی کمتری کا احساس کیا، یہ عمل تمہارا اچھا نہیں ہے۔ کہا مولا کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا تم کو یہ کرنا چاہیے تھا، تم خالی اعلان کر دیتے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں صاحب کو انتظام دے دیا گیا ہے، جس سے جو ہو سکے وہ دے دے ان کو۔ کسی کے پاس 5 روپیہ ہوتا وہ 5 روپیہ دیتا، کسی کے پاس 10 روپیہ ہوتا 10 روپیہ دیتا، کوئی 100 روپیہ دیتا، جہاں کم پڑتا تم خاموشی سے 1000 روپے لگا دیتے۔ تو جب سب مل کر کے پکواتے تو کسی کو احساس کمتری نہ ہوتی، سب کہتے ہمارا بھی شامل ہے، ہمارا بھی شامل ہے، ہمارا بھی شامل ہے۔ اللہ جو اس کو اجر دینا، ثواب دینا، اس کو معلوم ہے کہ پرسنٹ کس کا ہے، کس نے کتنا دیا ہے۔ تم 1000 دیتے تو ان کو 1000 کے اعتبار سے ثواب دیتا، کوئی 5 دیتا تو 5 کے اعتبار سے ثواب دیتا۔ یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنا۔ کبھی کبھی ہم کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، نہیں، وہیں چوک ہوتی ہے۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔